ایپیسوڈ 67۔ جیکل نے میرے بال پکڑ کر بے دردی سے جھٹکا دیا اور خنجر میری گردن پر پھیرنا چاہا۔ موت کو سامنے دیکھ کر تو مرتا ہوا شخص بھی آخری کوشش ضرور کرتا ہے۔ میں تو ابھی زندہ تھا۔ میں نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر میں اتنی آسانی سے مرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی کے سہارے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک ہیکل نے بھی اسی قسم کا خنجر نکال لیا اور بے پھر کر میری طرف بڑھا۔ میں نے کھڑے کھڑے اس کے سینے پر بیک کک ماری۔ وہ ایک مرتبہ پھر دیوار سے ٹکرایا اور فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے جیکل کی کلائیاں مضبوطی سے تھام رکھی تھیں مگر میری ساری توجہ اس کے دائیں ہاتھ پر تھی کیونکہ اسی میں خنجر تھا۔ اس نے جھٹکا دے کر اپنا بایاں ہاتھ چھوڑایا اور اتنی پھرتی سے اس ہاتھ میں خنجر منتقل کیا کہ میں حیران رہ گیا، مگر ابھی وہ صحیح طور پر خنجر کو گرفت میں بھی نہ لے سکا تھا کہ میں نے اس کی بائیں کلائی پر ہاتھ مارا اور خنجر اچھل کے دور جا پڑا۔ پھر میں نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے چہرے کی کھال ادھڑ گئی اور وہ بری طرح لڑکھڑا گیا۔ اس کی دائیں کلائی ابھی تک میری گرفت میں تھی۔ میں نے اسے زوردار جھٹکا دیا۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ جیکل کے حلق سے اذیت بھری کرہ بلند ہوئی اور اس کا دایاں بازو بے جان ہو کر پہلو میں جھولنے لگا۔ یہی حشر میں نے اس کے دوسرے ہاتھ کا کیا اور صفاق لہجے میں بولا، میں تیرے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا، بتا تجھے کس نے بھیجا ہے۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زوردار پنچ مارا۔ اس کے سامنے کے کئی دانت ٹوٹ گئے۔ وہ کراہتا ہوا آگے کی طرف جھکا۔ میں نے اس کے گھٹنے کو نشانہ بنایا۔ چٹاک کی زوردار آواز گونجی۔ میں نے پھرتی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کے حلق سے نکلنے والی اذیتناک اور مکروہ آواز سناٹے میں دور تک نہ جائے۔ اگر مجھے مارنا ہے تو دیر مت کرو، جیکل عجیب بھیانک انداز میں بولا۔ دانت ٹوٹنے سے اس کا چہرہ بہت بھیانک سا ہو گیا تھا۔ وہ بار بار خون تھوک رہا تھا۔ اتنی جلدی مت کرو مسٹر جیکل، ابھی تو صبح ہونے میں دیر ہے۔ باہر آ جاؤ کانتا، اب یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کانتا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ اس نے باہر نکلتے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر گھبرا کر بولی، تمہارے جسم سے خون بہہ رہا ہے، تمہاری یہ حالت ان چوہوں نے بنائی ہے۔ پھر وہ تیزی سے مڑی اور جیکل پر ٹوٹ پڑی۔ لاتوں، گھوسوں اور تھپڑوں سے اسے بری طرح پیٹنے لگی۔ بس کرو کانتا، میں ان لوگوں کو جان سے نہیں ماروں گا بلکہ معذور کر کے چھوڑ دوں گا تاکہ یہ جب تک جئیں دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بن کر رہیں۔ میں نے گھوم کے اچانک جیکل کی دوسری ٹانگ پکڑ کر گھسیٹی اور بائیں کلائی نیچے رکھ کر دائیں ہاتھ سے اس کے گھٹنے پر صفاقی سے وار کیا۔ سوکھی لکڑی چٹکنے کی سی آواز ایک مرتبہ پھر آئی اور پھر میں نے صورت سے جیکل کا منہ بند کر دیا، ورنہ اس کی بھیانک چیخ پورے ہوٹل میں سنائی دیتی۔ اب یہ زندگی بھر ہاتھ گاڑی پر بیٹھ کر بھیک مانگے گا۔ تو نے لوگوں کو قتل کر کے خاصی دولت کمائی ہوگی، اگر وہ دولت جوئے اور شراب میں نہیں اڑائی ہوگی تو باقی زندگی بستر پر بیٹھ کر کھائے گا، ورنہ تجھے تو شاید بھیک بھی نہ ملے۔ پھر میں اس کے دوسرے ساتھی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ شاید مکر کیے پڑا تھا یا واقعی بے ہوش تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تو میرے ہاتھوں میں وہ جھول گیا۔ میں نے اسے دوبارہ فرش پر پھینکا اور کانتا سے پانی لانے کو کہا۔ کیا اسے پانی پلا پلا کر مارو گے؟ اس مردود نے مجھے بہت مارا ہے، میں چاہتا ہوں اسے ہوش میں لا کر ماروں تاکہ اسے بھی اتنی اذیت کا احساس ہو۔ کانتا نے بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا جگ اٹھا کر میرے حوالے کر دیا۔ جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، اب دن نکلنے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ تم ذرا اس مردود کو دیکھو۔ میں نے ایک طرف اوندھے پڑے شیکھر کی طرف اشارہ کیا، کہیں یہ مرمرا تو نہیں گیا۔ کانتا شیکھر کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے جگ سے پانی لے کر جیکل کے منہ پر چھینٹے مارے۔ 2-3 دفعہ کی کوشش میں اس نے آنکھیں کھول دی۔ پہلے تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر جیسے اسے سب کچھ یاد آ گیا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے پشت سے اس کی گردن پکڑی اور اسے کھینچ کر کھڑا کر لیا۔ جگ دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سرد لہجے میں بولا، اپنے ساتھی کا حشر دیکھ لو، یہ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گیا ہے، کیا تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے؟ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ہمارے ستارے گردش میں ہیں، جبھی تو تمہارے ہاتھوں مار کھا گئے۔ اصل میں ہمیں تمہارے بارے میں بریف نہیں کیا گیا تھا۔ ہمیں اگر اندازہ ہوتا کہ تم بھی فائٹر ہو تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا تھا؟ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو کوئی نہیں پڑتا، لیکن جس کی وجہ سے تم معذور ہوئے ہو اس کا کم از کم نام تو بتا دو۔ یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ جس وقت میں نے اس راستے پر قدم رکھا تھا اسی وقت سے جانتا تھا کہ میرا انت اسی طرح ہوگا۔ ریوالور یا رائفل کی گولی مجھے معذور کر دے گی یا میری جان لے لے گی۔ اب سوچ کیا رہے ہو، جو کرنا ہے کر ڈالو۔ ایک لمحے کو میرا جی چاہا کہ میں اسے چھوڑ دوں، مگر میں جانتا تھا کہ وہ سدھرے گا نہیں۔ مجھے اس کا نام بتاؤ جس نے تمہیں یہاں بھیجا تھا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حیرت ہے، تم اب بھی اس کا نام پوچھ رہے ہو؟ کانتا کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ تم بولتے بہت ہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرتے کیوں نہیں؟ میں نے گھٹنے سے اس کی بیک بون کے نچلے حصے پر زوردار ضرب لگائی۔ اس کے حلق سے ذبح ہوتے بکرے کی آواز نکلی اور وہ فرش پر گر کر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ میں نے اسے بھی زندگی بھر کے لیے معذور کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ساکت ہو گیا۔ میں شیکھر کی طرف متوجہ ہوا۔
کانتا اسے ہوش میں لانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، چھوڑو اس مردود کو، اب نکل چلو یہاں سے۔ کانتا نے بہت عجلت میں روانگی کی تیاری کی، کپڑے بدلے، سامان سمیٹا اور چلنے کو تیار ہو گئی۔ میں بھی اس دوران میں تیار ہو چکا تھا۔ میں نے فرش سے ان کا سائلنسر والا مشین پسٹل بھی اٹھا لیا تھا۔ اب مسئلہ وہاں سے نکلنے کا تھا۔ وہ شیکھر مردود اگر ہوش میں آ جاتا تو کم از کم اس گاڑی کی نشاندہی کر دیتا جس میں وہ دونوں یہاں تک آئے تھے۔ خیر، وہاں سے نکلنا تو بہرحال تھا۔ میں نے سامان اٹھایا اور کانتا کو لے کر باہر آ گیا۔ کوریڈور میں سناٹا تھا۔ ہم خاموشی سے زینے کی طرف بڑھ گئے۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر پتلا سا ایک شخص بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ہماری موجودگی محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی اور حیرت سے ہمیں دیکھنے لگا۔ ہم اسی وقت چیک آؤٹ کر رہے ہیں، پلیز ہمارا بل بنا دیں۔ کانتا نے بڑی ادا سے مسکرا کر کہا۔ جواب میں کلرک نے دانتوں کی نمائش کی اور جلدی سے رجسٹر کھولتے ہوئے بولا، ابھی لے میڈم۔ پھر اس نے 5 منٹ کے اندر اندر ہمارا حساب کلیئر کر دیا۔ میں نے جلدی سے ادائیگی کی اور سامان اٹھا کر باہر آ گیا۔ اب ہلکا ہلکا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ ہوٹل کے داخلی دروازے پر دربان بھی موجود تھا۔ میں نے اسے 10 کا نوٹ دیتے ہوئے ٹیکسی کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ٹیکسی میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ فوری طور پر میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہاں سے ایئرپورٹ چلا جاؤں۔ وہاں کچھ دیر رک کر میں دوبارہ شہر کی طرف آنا چاہتا تھا۔ پھر اچانک میں نے ٹرین سے دہلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سنو، میں نے ڈرائیور کو مخاطب کیا، اس وقت دلی کے لیے کوئی ٹرین جاتی ہے؟ ٹرین؟ مگر ہم تو ایئرپورٹ جا رہے ہیں نا صاحب۔ دراصل پلین میں ہماری سیٹس کنفرم نہیں ہیں، ہم لوگ چانس پر ایئرپورٹ جا رہے ہیں۔ دلی پہنچنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ٹرین کا ٹائم معلوم کر لوں۔ ایک ٹرین صبح 7:30 بجے دلی جاتی تو ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک ٹرین اس سے پہلے بھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا۔ پھر میں نے کانتا سے کہا، اس سے تو اچھا تھا ہم بائی روڈ چلے جاتے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر میں نے کانتا کو سامان کے پاس چھوڑا اور خود بکنگ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ ٹیکسی ڈرائیور اس وقت تک وہیں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی حسینہ نے مسکرا کر کہا، یس سر، مے آئی ہیلپ یو؟ تھینک یو، مجھے دلی جانا ہے۔ ٹکٹ نمبر بتائیے۔ میں نے ابھی تک ٹکٹ نہیں لیا۔ سوری سر، اس وقت کوئی سیٹ بھی چانس پر نہیں ہے، مگر شام کی فلائٹ میں مل جائے گی۔ نہیں بھائی، شام تک تو میں بہت لیٹ ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں کاؤنٹر سے ہٹ گیا۔ ٹیکسی والا جا چکا تھا۔ لاؤنج میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ہم لوگ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے۔ مجھے شدت سے کافی کی خواہش ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے مجھے بہت وحشیانہ انداز میں مارا تھا، مگر وہاں زیادہ دیر رکنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے سگار کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر سگار موجود نہیں تھے۔ میں یہ تذکرہ کرنا شاید بھول گیا کہ ہمایوں مرزا نے مجھے سگار کی لت لگا دی تھی۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک شاپ تھی جہاں مختلف کتابیں، اخبارات، میگزین اور گفٹ آئٹمز کے علاوہ امپورٹڈ سگریٹ اور سگار بھی تھے۔ میں نے سگار کا ایک پیکٹ اور لائٹر خریدا اور وہیں کھڑے ہو کر سگار سلگانے لگا۔ اسی وقت اسمارٹ سے 2 نوجوان وہاں آئے اور سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا۔ پھر ان میں سے ایک بولا، یار ہو سکتا ہے وہ اکیلی نہ ہو، میرے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ دوسرا ہنس کر بولا، وہ جس سہمے ہوئے انداز میں وہاں کھڑی ہے نا، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ اکیلی ہے، اور میرا خیال ہے گھر سے بھاگی ہوئی ہے۔ کیا کہنے ہیں تمہارے خیال کے؟ پہلا طنزیہ لہجے میں بولا، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ او کم آن وکی۔ دوسرے نے اس کے ایک دھپ لگایا۔ مجھے شبہ سا ہوا کہ وہ کانتا کی بات کر رہے ہیں۔ میں بھی ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ پھر میرا شبہ درست نکلا، وہ دونوں کانتا ہی کے بارے میں بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ کانتا کے عین سامنے جا کر رک گئے تھے۔ میری طرف کانتا کی پشت تھی، اسی لیے میں اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کی حرکات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بہت زیادہ مضطرب ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ان نوجوانوں کے پاس یقینی طور پر گاڑی بھی ہوگی۔ میں انہیں کی گاڑی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ کاش اس وقت کانتا کے بجائے گلوریا یہاں ہوتی تو بہت اطمینان سے ان لڑکوں کو ہینڈل کر لیتی۔ اب تو جو کرنا تھا مجھے کو کرنا تھا۔ پھر میں ان دونوں کی طرف یوں بڑھا جیسے ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں ان کے نزدیک پہنچ کر بولا، ایکسکیوز می، آپ میں سے راجیش کون ہے؟ راجیش؟ راجیش تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ سوری، میں نے آہستہ سے کہا، پھر پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت میری نظر کانتا پر پڑی۔ وہ لپک کر میرے پاس آئی، اور اس سے پہلے کہ میں اسے کسی بھی قسم کا اشارہ کرتا، وہ بپھرے ہوئے انداز میں ان دونوں سے مخاطب ہوئی۔ اب کرو بکواس، اب کہو کیا کہہ رہے تھے تم دونوں؟ لمحے بھر کو دونوں نوجوانوں کا رنگ اڑ گیا۔ وکی تو بہت ہی زیادہ ہراساں ہو گیا تھا، مگر دوسرا فوراً ہی سنبھل کر بولا، آپ ہم سے کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہاں، تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ کہہ رہا تھا اکیلی ہے، گھر سے بھاگی ہوئی لگتی ہے، اسے اٹھا کر لے چلو۔ کانتا شدید غصے میں تھی، مگر اس نے اپنی آواز بھیجی ہوئی رکھی تھی۔ مجھے کانتا پر شدید غصہ آ گیا۔ ہم اس صورتحال میں کسی بھی قسم کی ہنگامہ آرائی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ذرا تمیز سے اور زبان سنبھال کر بات کرو دیوی جی۔ نوجوان بھی بے پھر کر بولا، میں کسی بھٹیارے کا بیٹا نہیں ہوں، تو جو اٹھوانا چاہوں تو اٹھوا لوں ابھی، سمجھی؟ میری کھوپڑی ایک دم گھوم گئی۔
میں نے اس نوجوان کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی گونج لاؤنج کے دوسرے سرے تک گئی ہوگی۔ تھپڑ کھانے والا لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف ہٹا۔ وکی نے اسے سہارا دے کر گرنے سے بچایا۔ میں نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا، تو کیا سمجھتا ہے میں کسی بھٹیارے کا بیٹا ہوں؟ تو میرے ہی سامنے میری بیوی کو اٹھا لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ اٹھانا تو دور کی بات، تو اسے ہاتھ بھی لگا کر تو دکھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ پلیز میری بات سنیے، اس کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں۔ وکی گھبرا کر بولا۔ میں نے وکی کو دھکیل کر پیچھے ہٹایا اور دوسرے نوجوان کو ایک اور تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ دوبارہ لڑکھڑا کر رہ گیا۔ وہ خاصا جاندار آدمی تھا، ورنہ میرے اتنے بھرپور تھپڑ کھانے کے بعد کم ہی لوگ اپنے پیروں پر کھڑے رہتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں مجمع لگ گیا۔ کانتا چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانے لگی کہ وہ دونوں اس کے ساتھ بہت فحش اور گھٹیا گفتگو کر رہے تھے۔ لوگ ان دونوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان میں سکھ پیش پیش تھے۔ پھر ایئرپورٹ سیکیورٹی گارڈز اور پولیس والے بھی ادھر متوجہ ہو گئے۔ تم باہر نکلو، میں سامان لے کر آتا ہوں۔ میں نے کانتا سے کہا تو وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے پھرتی سے سامان اٹھایا اور باہر کی طرف چل دیا۔ اس وقت ہر شخص ہنگامے کی طرف متوجہ تھا، اسی لیے کسی نے بھی ہم دونوں پر دھیان نہیں دیا۔ کانتا بہت مضطرب نظر آ رہی تھی۔ جلدی سے کوئی ٹیکسی پکڑو۔ میں اس کے نزدیک پہنچ کر بولا، اتنی جلدی مت کرو۔ پشت سے ایک مانوس آواز سنائی دی۔ میں چونک کر پلٹا تو حیران رہ گیا۔ وہاں احسان کھڑا تھا۔ تم؟ آؤ، باقی باتیں گاڑی میں ہوں گی۔ اگر مجھے دوست سمجھتے ہو اور مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو آ جاؤ، ویسے میں اس وقت بالکل اکیلا ہوں۔ میں نے لمحے بھر میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے فوری طور پر اس کی بات مان لینی چاہیے۔ آؤ کانتا، یہاں سے تو نکلو۔ پارکنگ لاٹ میں بلیک کلر کی کریسیڈا موجود تھی۔ نہ جانو سے بڑی گاڑی رکھنے کا شوق کیوں ہو گیا تھا۔ میں اطمینان سے اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سامان میں نے ڈکی میں رکھنے کے بجائے پچھلی سیٹ پر کانتا کے پاس رکھ دیا تھا۔ ہمارے بیٹھتے انجن اسٹارٹ ہوا اور وہ سبق آرامی سے آگے بڑھ گئی۔ اب بتاؤ یہ کیا چکر ہے؟ کوئی خاص نہیں، دو لڑکوں نے کانتا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ پر تم یہاں کیسے؟ میں ایک دوست کو سی آف کرنے آیا تھا، اچانک تم پر نظر پڑ گئی۔ کہاں جا رہے تھے؟ میں بہت تھک گیا ہوں، شملہ میں کچھ دن آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کامران، تم مجھے بھی دشمن سمجھ رہے ہو جو مجھ سے رازداری برت رہے ہو؟ تم شملہ جا کے آرام کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ میں واقعی شملہ… کامران پلیز، اگر تمہیں گاڑی کی ضرورت ہے تو یہ گاڑی لے جاؤ۔ مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکے تو مجھے اسٹیشن پر چھوڑ دو۔ اوکے، احسان نے جواب دیا اور گاڑی کی رفتار ایک دم بڑھا دی۔ اس کے بعد ہم میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ خاموشی سے اکتا کر احسان نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ وہ مسلسل گاڑی کی رفتار بڑھا رہا تھا۔ گاڑی کی اسپیڈو میٹر کی سوئی 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کے ہندسے کو بھی کراس کر رہی تھی۔ میں نے ہنس کر کہا، او بھائی، اتنی تیز رفتاری مت دکھاؤ، گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوگی تو ہم شملہ نہیں کہیں اور پہنچ جائیں گے۔ احسان نے رفتار کم کر دی۔ ویسے غصے میں تم زیادہ اچھے لگتے ہو۔ میں پھر ہنسا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہر وقت غصے میں ہی رہا کرو؟ میں اسے منانا چاہتا تھا، اس نے آخر میری خاطر اپنی جان کی بازی لگائی تھی۔ وہ مسکرانے لگا۔ تم بہت ضدی ہو کامران۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ میں نے آپ سے کس چیز کی ضد کی ہے؟ میں خوشگوار لہجے میں بولا، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، جہاں بھی رہو خوش رہو، مگر ٹیلی فون پر مجھ سے کانٹیکٹ ضرور کر لینا، میں تمہاری طرف سے بہت فکر مند رہوں گا۔ میں پہلی فرصت میں تم سے رابطہ کروں گا۔ پھر گاڑی کی رفتار سست ہونے لگی۔ ہم لوگ ریلوے اسٹیشن پہنچ چکے تھے۔ وش یو بیسٹ آف لک کامران۔ اوکے، اللہ حافظ۔ میں نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ احسان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ بڑے بڑے نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ انکار مت کرنا ورنہ میں سمجھوں گا کہ… اوکے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے نوٹ لیے اور گاڑی سے باہر آ گیا۔ احسان نے ہمارے ساتھ پلیٹ فارم پر جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اسے اپنی منزل کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ میں نے بکنگ کلرک سے دہلی کی ٹرین کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ابھی آدھے گھنٹے بعد ایک ٹرین دہلی کے لیے روانہ ہوگی۔ میں ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ میں نے کانتا کو ایک ایسی جگہ بٹھایا جہاں ایک فیملی پہلے سے بیٹھی تھی اور خود ٹہلتا ہوا پلیٹ فارم کے بک اسٹال کی طرف چلا گیا۔ وہاں ہندی اور انگلش کے بہت سے اخبار تھے۔ ایک اخبار اردو کا بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے انگلش کے 2 اخبار خرید لیے اور وہیں کھڑے ہو کر ورقردانی کرنے لگا۔ اچانک میری نظر خبر پر پڑی۔ شانتی پور میں 2 غیر ملکیوں کا لرزہ خیز قتل۔ دونوں ایک جوائنٹ وینچر پر ہالینڈ سے انڈیا آئے تھے۔ پولیس کا خیال ہے کہ قتل کی اس واردات میں بین الاقوامی دہشت گرد ملوث ہیں۔ حکومت ہالینڈ نے بھارتی حکومت سے پرزور احتجاج کیا ہے۔ پھر میں نے جلدی پوری خبر تفصیل سے پڑھ ڈالی، مگر اس میں کہیں بھی میرا نام نہیں تھا۔ مجھے اس پر حیرت بھی ہوئی۔ مرزا چاہتا تو نہ صرف میرا نام بلکہ تصویر بھی اخبار میں شائع کرا دیتا۔ اس کے لیے تو یہ گولڈن چانس تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ گاڑی آنے میں اب صرف 15 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں پھر کانتا کے پاس آ گیا۔ اسی وقت اعلان ہوا کہ دلی جانے والی ٹرین آدھا گھنٹہ لیٹ ہے۔ میں جھلا گیا۔ میں جتنی جلدی وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا اتنی ہی دیر ہو رہی تھی۔
گاڑی تو لیٹ ہے، اس وقت تک ہم ناشتہ کیوں نہ کر لیں؟ کانتا نے کہا۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں نے ایک اسٹال سے حلوہ پوری اور کچوریاں خریدی اور کانتا کے پاس لوٹ آیا۔ ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ گاڑی کے آنے کا اعلان ہو گیا۔ فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں بالکل رش نہیں ہوتا۔ ہم اطمینان سے سیٹ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی نے پلیٹ فارم چھوڑا تو میں نے سکون کا سانس لے کر ڈبے کا جائزہ لیا۔ وہاں مجھے کوئی چہرہ ایسا نظر نہیں آیا جس سے مجھے کو خطرہ محسوس ہوتا۔ ہمارے سامنے والی سیٹ پر مختصر سی ایک فیملی تھی، ماں باپ اور ایک نوجوان لڑکی۔ دائیں طرف 2 نوجوان تھے جو شاید ICS کے امتحان دینے جا رہے تھے۔ ان کی بات چیت سے مجھے یہی اندازہ ہوا تھا۔ ان دونوں کے سامنے 2 نوجوان لڑکیاں تھیں۔ وہ دونوں آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ پھر ایک شخص ڈبے کے پچھلے حصے سے نمودار ہوا اور میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ 30-35 سال کا خوش لباس اور خوبرو آدمی تھا۔ اس نے بہترین تراش کا سوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں خوبصورت سا امپورٹڈ بریف کیس تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ اس نے بھی سرسری انداز سے مجھے دیکھا، پھر عجیب سے پائپ اور تمباکو کا پاؤچ نکال کر مجھ سے اور سامنے والی فیملی سے بولا، ایکسکیوز می، کیا میں اسموکنگ کر سکتا ہوں؟ سوری۔ سامنے بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا، میری بیٹی کو دھوئیں سے الرجی ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ اوکے۔ نوجوان خوش دلی سے بولا، مجھ میں اتنی ول پاور ہے کہ کچھ گھنٹے بغیر اسموکنگ کے گزار سکوں۔ اتنی ول پاور ہے تو اسموکنگ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے ہنس کر طنز کیا۔ سامنے والے صاحب بھی زیر لب مسکرانے لگے۔ آپ خود تو اسموکنگ کرتے ہیں مگر مجھے چھوڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ نوجوان منہ بنا کر بولا، میں ہوانہ کے سگار کی خوشبو بہت دور سے محسوس کر لیتا ہوں، آپ تو میرے بہت نزدیک بیٹھے ہیں۔ پھر اگر میں ایک برا کام کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو بھی کرنے دوں۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ جملہ اور انداز تو میرے ڈیڈی کا ہے۔ نوجوان مسکرایا۔ بس یہی کہنے کی کسر رہ گئی ہے کہ جتنی رقم اسموکنگ میں خرچ کرتے ہو اسی رقم کو اگر غذا پر خرچ کرو، دودھ، مکھن اور پھل کھاؤ، جان کو بھی لگے گا اور بیماریوں سے بھی سیف رہو گے۔ اس کے جملے پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ کانتا بھی ہنسنے لگی۔ ویسے آدمی آپ دلچسپ ہیں، اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ میرا نام خالد ہے اور میں ایک بزنس ٹور کے بعد واپس دلی جا رہا ہوں۔ میں عمران ہوں۔ میں نے دانستہ اپنا نام غلط بتایا، اور یہ میری بیوی شائستہ ہے۔ تھوڑی دیر میں خالد ہم سے خوب گھل مل گیا۔ وہ خاصا زندہ دل آدمی تھا، بات بات پر شعر و لطیفے سنانا اس کی عادت تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، آئیے عمران صاحب، ہم ڈائننگ کار میں چل کے اسموکنگ کرتے ہیں۔ میں نے کانتا کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، آپ لوگ جائیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ میں اور خالد اٹھ کر ڈائننگ کار میں جا بیٹھے۔ اس وقت 12 بجنے والے تھے، اسی لیے ڈائننگ کار میں خاصا رش تھا۔ خوش قسمتی سے ہمیں خالی میز مل گئی۔ وہاں بیٹھتے خالد نے پائپ سلگا لیا اور اس کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ میں نے بھی سگار سلگا لیا اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر بوگی کا جائزہ لینے لگا۔ اسی وقت ڈائننگ کار کا ایک بیرا نازل ہو گیا۔ ویسے تو وہاں بیٹھنے کا جواز ہی نہیں تھا۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا، پھر خالد پائپ سلگا کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اس دوران ہم مزید بے تکلف ہو چکے تھے۔ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے ہو، کیا امی یاد آ رہی ہیں؟ میں نے اسے ٹوکا۔ امی تو ہر وقت یاد آتی رہتی ہیں، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ اوہ سوری، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے۔ کوئی بات نہیں عمران صاحب، میری پریشانی کا سبب کچھ اور ہے۔ اگر مناسب سمجھو تو مجھے بتا دو، ممکن ہے میں تمہیں کو اچھا مشورہ دے سکوں۔ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، نہ جانے کہ تم پر اعتماد کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو پھر کہہ ڈالو۔ میں نے سگار کا کش لیتے ہوئے کہا، میں بزنس مین نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی ٹور پر تھا، میں خفیہ پولیس کا انسپکٹر علی ہوں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر لٹ رسید کر دیا ہو۔ میں کئی لمحے تک پل کے جھپکائے بغیر اسے گھورتا رہا۔ تمہارا تعلق پولیس سے ہے؟ میں نے سر لہجے میں کہا، ہاں میرا تعلق پولیس سے ہے۔ وہ گہرا سانس لے کر بولا، الہ آباد کے پولیس کمشنر ہمایوں مرزا نے مجھے تمہارے پیچھے لگایا تھا۔ تو کیا مرزا کو یقین تھا کہ میں ٹرین میں سفر کروں گا؟ ان کا اندازہ تھا کہ تم پلین میں سفر نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے اسٹیشن اور بسوں کے اڈے پر نگرانی سخت کرا دی تھی۔ ایئرپورٹ پر صرف 2 آدمی تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ کامران کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ خاموشی سے اس کا پیچھا کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، فون پر ان سے کانٹیکٹ میں رہا جائے۔ گاڑی میں اور کتنے آدمی میرے پیچھے ہیں، اور میری حفاظت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تمہارے پیچھے کم از کم 3 پارٹیاں ہیں، داؤد ابراہیم، خان صاحب اور ہمایوں مرزا۔ مگر یہ سب کچھ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ تم شروع سے ہی میرا آئیڈیل ہو اور میں… ختم کرو مسٹر علی، یہ جو کچھ بھی تمہارا نام ہے۔ اس قسم کی باتیں پہلے تمہارے کمشنر صاحب بھی کر چکے ہیں۔ آپ یقین کریں، کمشنر صاحب آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ علی نے آہستہ سے کہا۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے اسٹیشن پر میں اتر رہا ہوں، میرا پیچھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ نقصان میرا ہوگا۔ میں نے غرا کر کہا۔ پھر میں تیزی سے اپنے کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔
میری بات تو سنیں۔ علی میرے پیچھے لپکا، پھر اس نے پلٹ کر میز پر بل کے لیے ایک بڑا سا نوٹ رکھا اور میرے پیچھے پیچھے کمپارٹمنٹ میں آ گیا۔ میں نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر کانتا سے سرگوشی میں کہا، ہمیں اگلے اسٹیشن پر اترنا ہے، تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیوں اور کیسے بعد میں پوچھ لینا، فی الحال اترنے کی تیاری کرو۔ میری بات سنیں کامران صاحب، علی آہستہ سے بولا، وہ بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کتنے خطرے میں ہیں۔ اب اگر تم نے بکواس کی نا تو میں تمہیں اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ میں نے بپھر کر کہا، لیکن اپنی آواز بلند نہ ہونے دی۔ داؤد ابراہیم نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا ہے کہ آپ کو کسی قیمت پر دلی نہ پہنچنے دیا جائے۔ اور تمہیں کیا حکم ملا ہے؟ میں نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ یہی نا کہ کامران کو دلی پہنچا کر دم لینا۔ اگر داؤد ابراہیم کے آدمی میرے پیچھے ہیں بھی تو بھلا تم انہیں کیسے روکو گے؟ پھر بقول تمہارے خان صاحب کے آدمی بھی ہیں، انہیں بھی کچھ نہ کچھ حکم ملا ہوگا۔ بہتر یہی کہ تم اس معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ تو اچھا ہے۔ میں بھی اکیلا نہیں ہوں، 4 آدمی میرے بھی ساتھ ہیں۔ اچھا، فرض کرو میں دلی پہنچ گیا، پھر تم کیا کرو گے؟ مزید ہدایات مجھے دلی پہنچ کر ہی ملیں گی، اس نے جواب دیا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جو کچھ علی بتا رہا تھا اگر وہ درست تھا تو اس وقت نہ صرف میں بلکہ کانتا بھی شدید خطرے میں تھی۔ پھر مجھے خیال ہے کہ اگر داؤد ابراہیم واقعی مجھے دلی پہنچنے سے روک رہا ہے تو اس کے آدمی ابھی تک مجھے اور کانتا کو گولی مار چکے ہوتے۔ اسی خیال کا اظہار میں نے علی سے بھی کر دیا۔ وہ تمہیں زندہ پکڑنا چاہتا ہے، کوئی بھی پارٹی تمہیں جان سے نہیں مارنا چاہتی۔ اگر اتنے لوگ میرے پیچھے ہیں تو پھر تمہارے 4 آدمی کیا کر لیں گے؟ میرا ایک آدمی 10 پر بھاری ہے، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، پولیس فورس کے بہترین کمانڈوز ہیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے سوچتا رہا۔ مجھے اس معاملے میں کوئی اور گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ اصل بات وہ نہیں تھی جو علی نے مجھے بتائی تھی۔ اگر وہ میرا تعاقب بھی کر رہا تھا تو مجھ سے مل بیٹھنے کی، میرے سامنے آنے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے علی مجھ سے بلف کر رہا ہو۔ مجھے تو اس میں بھی شبہ تھا کہ اس نے مجھے اپنا نام صحیح بتایا ہے اور یہ کہ اس کا تعلق پولیس سے ہے بھی یا نہیں۔ میں اچانک اس کی طرف گھوما۔ ذرا اپنی شناخت تو کراؤ۔ وہ ایک دم گڑبڑا گیا۔ میں بتا تو چکا ہوں کہ وہ صرف تمہارا اسٹیٹمنٹ ہے، مجھے پروف چاہیے۔ سوری، میں اس وقت کوئی پروف نہیں دے سکتا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کوئی پروف تو ہوگا تمہارے پاس، کوئی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، اپنے ڈپارٹمنٹ کا کارڈ، پاسپورٹ یا ریوالور لائسنس؟ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بدلے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو تمہاری جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم الٹا مجھ سے ثبوت مانگ رہے ہو۔ میں خاموش ہو گیا، مگر اب میں اس کی طرف سے بہت محتاط ہو گیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق پولیس سے نہیں ہے، ورنہ وہ فوراً ثبوت پیش کر دیتا۔ میں صورتحال میں سوائے محتاط رہنے کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اب تو جو کچھ ہوتا دلی پہنچ کر ہی ہوتا، بشرطے کہ وہ مردود ہمیں دہلی تک پہنچنے دیتا۔ ٹرین کے ڈبے میں اگر وہ اکیلا ہوتا تو میں اب تک اس سے نمٹ چکا ہوتا، مگر اس وقت ڈبے میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا۔ میں خاموش بیٹھا بے بسی سے ہونٹ کاٹتا رہا۔ کیا بات ہے کامران، تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو، کانتا آہستہ سے بولی۔ میں نے انتہائی مختصر انداز میں اسے علی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس مردود سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ پریشان ہونے سے کیا فائدہ، جب یہ کچھ کرے گا تو دیکھا جائے گا، ہمیں پہل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ گاڑی مختلف اسٹیشنوں پر رکتی ہوئی اپنی منزل کی طرف دوڑتی رہی۔ کافی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ صبح سے اب تک کانتا نے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے اپنی خود غرضی پر شرمندگی ہوئی۔ میں خود تو ڈائننگ کار میں جا کر کھانا کھا کر آ گیا تھا۔ میں نے اسٹیشن سے کانتا کے لیے پوریاں، کچوریاں اور آلو کی بھاجی لی تھی، کیونکہ اس وقت وہاں کچھ اور میسر نہیں تھا۔ کانتا کے اصرار پر میں بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ اگلے اسٹیشن پر میری دائیں طرف بیٹھی ہوئی 2 نوجوان خواتین اتر گئیں۔